اب میں آپ آگے ہم نے تذکرہ کرنا ہے چونکہ بہت ساری باتیں اور ہونی ہیں۔ اچھا بخاری صاحب، ایک سوال جو بڑا امپورٹنٹ ہے جس کے بارے میں ہم بھی بات کرتے رہے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری جو ہے وہ ہو سکتی ہے، کب ہوگی؟ تو لوگوں کے لیے پھر یہ زیادہ میرے خیال میں دلچسپی کی صورتحال ہوتی ہے کہ آخر یہ کہہ رہے ہیں تو پھر ان کو کبھی بھی کسی وقت گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے گزارش یہ ہے، آپ میں سمجھ رہا ہوں جس طرف اشارہ کر رہی ہیں آپ اعظم نذیر طارڑ صاحب نے جو کچھ کل کہا ہے، خاص طور سے نیب کی جو امینڈمنٹ تجویز کی گئی ہے، جو آرڈیننس آیا ہے، جو یقینی طور پہ اگلے مرحلے میں اسمبلی کے اندر یا سینٹ کے اندر پیش ہوگا اپروول کے لیے، دیکھیے اس کی فلسفی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کو متعدد نوٹسز دیے نیب نے، وہ حاضر نہیں ہوئے۔ اسی طرح سے بزدار صاحب جو ہیں ان کو 13 نوٹسز دیے گئے، وہ 2 دفعہ آئے اور اب انہوں نے کہا کہ میں نہیں آؤں گا۔ اب یہ نیب جو ہے اس کو اتنا نان سیریسلی لینا جو ہے نا، اس کی وجوہات یہ ہیں کہ اسی حکومت نے جو امینڈمنٹس کی ہیں نیب میں، اس میں گنجائش بہت ہے۔ دیکھیے نیب کا پروسیس سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ 4 مرحلوں کا پروسیس ہے۔ پہلا یہ ہے کہ کمپلیٹ آئی، اس کی ویریفیکیشن ہونی ہے۔ دوسرا ہے کہ اس کی ویریفیکیشن کے بعد انکوائری ہونی ہے۔ ٹھیک ہے۔ انکوائری کے بعد انویسٹیگیشن ہونی ہے، تفتیش جس کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد ریفرنس بنے گا اور ٹرائل شروع ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ جب تک انویسٹیگیشن نہ شروع ہو، نیب کے پرانے قانون کے مطابق آپ ملزم کو گرفتار نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ پہلے جو ہے جو اوریجنل نیب کا قانون تھا اس میں 90 دن کا ریمانڈ تھا نیب کے پاس۔ ٹھیک ہے۔ وہ انہوں نے 14 دن یا 15 دن کا کر دیا۔ اب انہوں نے اس کو 30 دن کا کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا جو انہوں نے بہت بڑی جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں وہ یہ ہے کہ اب آپ انکوائری سٹیج پر گرفتار کر سکتے ہیں۔ اچھا، تو یہ بڑی اب ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کے لیے میں حوالہ دوں گا آپ کا۔ اس سے پہ تو بڑی گرفتاریاں ہو سکتی ہیں، اس پہ عثمان بزدار گرفتار ہو سکتے ہیں، آخری خان دفعہ صاحب گرفتار ہو سکتے ہیں۔ جب امام کو نیب نے اٹھایا تھا تو آپ کو یاد ہے وہ 2 دن مہمان رہے تھے وہاں، پولیس کا جو ٹریننگ جو اسکول ہے اس کا جو ریسٹ ہاؤس ہے اس میں، اس وقت بھی انہوں نے یہی پلی لے کے اپنی جان بچائی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ابھی چونکہ انکوائری کی سٹیج ہے، انویسٹیگیشن کی سٹیج نہیں ہے، انہوں نے اچانک اس کو انکوائری سے انویسٹیگیشن بنا دیا ہے، لہٰذا ابھی میری گرفتاری کی سٹیج ہی نہیں آئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اسی کے اوپر سپریم کورٹ نے ان کو ریلیف دیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، میرا خیال یہ ہے کہ یہ کہا تو یہی جا رہا ہے کہ یہ پی ٹی آئی چیف اسپیسیفک لا ہے۔ اچھا۔ اعظم نذیر طارڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے۔ اچھا۔ اگر ہم نے ان کو گرفتار کرنا ہوتا تو ہم اب تک گرفتار کر چکے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قانون میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی انہیں گرفتار کرنے میں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک ملزم کو آپ نے نوٹس دیے، جس طرح میں نے حوالہ دیا آپ کو عمران خان کا یا پی ٹی آئی کے جو چیف ہیں ان کا اور عثمان بزدار صاحب کا، ان کو 10 نوٹسز ہوئے ہیں، وہ نہیں آئے نیب میں۔ ٹھیک ہے۔ تو کیا طریقہ ہے ان کو نیب میں لانے کا؟ جی ایک ہی طریقہ ہے نا کہ آپ نیب کو یہ اختیار دے دیں، اگر وہ 2-4 نوٹسز کے بعد نہ آئیں تو آپ ان کو گرفتار کر سکتے ہیں۔ تو ایک تو میرے خیال سے انہوں نے اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ پرسن سپیسیفک نہیں ہے، یہ چونکہ مشکلات پیش آ رہی ہیں نیب کو پروسیڈ کرنے میں، اس لیے ہم اس کی امینڈمنٹ لا رہے ہیں۔ اگلی جو بات آپ نے کرنی ہے نا، اس سے میں کافی پریشان ہوں، وہ ہے وہ میں نے کر بھی دی تھی اپنی ابتدائیے میں، اور یہ بھی میں نے کہا تھا کہ حامد خان صاحب ایسے ظالمانہ قسم کے بیانات دے رہے ہیں کیونکہ حامد خان صاحب ایک پی ٹی آئی کے لیے ایک بڑا معتبر نام۔ دیکھیے ان کے بیانات کے 2 پہلو ہیں خاص، جو بڑے پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو نواز شریف صاحب تھے ان کو نکالنے کا فیصلہ جو ہے کہیں اور ہوا تھا اور عدالت کے فیصلے سے بہت پہلے ہو چکا تھا۔ انہوں نے کیٹیگوریکلی یہ سٹیٹ کیا ہے کہ جو عدالت کا فیصلہ ہے یہ کہیں پہلے، بہت پہلے لکھا جا چکا تھا، سپریم کورٹ کو صرف استعمال کر کے وہ فیصلے کا اعلان کیا گیا ہے۔ بخاری صاحب اس کو کنفیشنل سٹیٹمنٹ کہا جاتا ہے۔ This is a horrible statement۔ اگر آپ اس کو دیکھیں تو پورے کا پورا جوڈیشل سسٹم گر جاتا ہے زمین کے اوپر، کہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو آپ نے فلمزی گراؤنڈز کے اوپر نہ صرف نکالا، اس کو زندگی بھر کے لیے، لائف پوری کے لیے نااہل قرار دیا۔ ایک ایسا پرائم منسٹر جو ووٹ کے ذریعے الیکٹڈ تھا، جس کو آپ نے ڈسکوالیفائی کر دیا فلمزی گراؤنڈ پر۔ پاناما کی بات سی
پاناما میں کچھ نہیں ملا کیونکہ ان کا نام ہی نہیں تھا پاناما میں، تو اقامہ پہ اس کو نکال دیا. یہ بھی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ جس چیز کی پرے نہیں تھی پٹیشن میں اس کے اوپر نکالنے کی بجائے جس کا ذکر تک نہیں تھا اس ایشو پر نکالا. یہ بھی کبھی نہیں ہوتا. وہی بات ہے نا، کیونکہ طے پہلے ہو چکا ہوا تھا. دوسری بات جناب وہ یہ اب اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے، اور وہ ہے پی ٹی آئی کے الیکشن کے حوالے سے. اچھا، فیاض الحسن پی چوہان ٹی آئی کے الیکشن کے حوالے سے بھی دو اشخاص بولے ہیں. ایک تو فیاض الحسن چوہان صاحب، انہوں نے تو اس پورے پروسیس کو کرپشن قرار دے دیا. انہوں نے کہا ہے کہ جناب اوورسیز پاکستانیز کا کتنا سرمایہ آیا اور وہ ہڑپ کر گئے، اور پارٹی لیڈرشپ کے اوپر سیدھے سیدھے الزامات ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ جو انٹرا پارٹی الیکشن تھے وہ دھاندلی شدہ تھے. اب آ جائیں جناب ذرا تھوڑا سا حامد خان صاحب کی طرف. انہوں نے بھی پارٹی کے الیکشن کے حوالے سے بھی بات کی ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو 2-3 مرتبہ انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کی کوشش کی گئی. پہلی دفعہ یو سی لیول کے اوپر کرائے گئے تھے. اچھا. اس کے بعد جناب آئے اپنے حامد خان صاحب، انہوں نے کرائے. اس کے بعد آئے جسٹس وجید الدین احمد صاحب، انہوں نے کرائے. پھر اس کے بعد آئے تسنیم نورانی صاحب. تینوں ہی الیکشن کے رزلٹ جو ہیں وہ پارٹی کے چیف صاحب جو تھے انہوں نے اٹھا کے باہر پھینک دیے، اور تینوں ہی حضرات کو پارٹی سے آلموسٹ چھٹی ہو گئی. آپ کو یاد ہوگا کہ حامد خان صاحب بہت عرصہ ناراض رہے ہیں پارٹی چیف سے. بہت آخرلے دنوں میں جب زوال شروع ہو گیا تھا اس وقت ان کو دوبارہ منایا گیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو سامنے اگر آپ رکھیں تو صورتحال تو بڑی خوفناک ہے. چاہے وہ پی ٹی آئی کے پارٹی الیکشنز تھے اس میں بھی ایکسپوز ہوئے ہیں ان کے جو پارٹی چیف تھے، اور چاہے وہ فیصلہ کروایا گیا تھا جو نواز شریف کے بارے میں. ان دونوں ہی ایشوز کے اوپر جو ان کی گفتگو ہے وہ میرے خیال سے آئی اوپنر ہے. مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ عدلیہ اس کے اوپر کیسے ریئیکٹ کرے گی، اور جو پارٹی ہے ان کی پی ٹی آئی اس کی قیادت جو ہے وہ قاسم کے ابا وہ کیسے اس کے اوپر ریئیکٹ کریں گے، کیونکہ اٹس این ایکسپوجر. اس سے پتہ یہ چلا کہ وہ داری کے وہ جو آنیسٹی کے وہ جو ٹرانسپیرنسی کے دعوے کیے جاتے تھے وہ سارے کے سارے فالس تھے. صحیح ہے. ٹھیک ہے، ایک چھوٹا سا یہاں پہ بریک لے لیتے ہیں. چیزیں ابھی اور بھی بہت ساری کور کرنی ہیں ہمیں، لیکن ایک چھوٹا سا کوئکلی ہم یہاں پر بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ساتھ رہیے. ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. وزیر اعلیٰ